جیسا کہ ربیع الثانی کا ماشاءاللہ یہ مہینہ ہے، اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، پیشاور قسم کے بڑی عجیب عجیب آپ کو کرامتیں سنائیں گے، بڑی بڑی عجیب موضوع روایات اور بڑے عرصے سے سناتے آ رہے ہیں، علماء میدان میں آتے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آپ کی چونکہ کرامات بیان کی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے تو وہ بلند آواز سے کہے یا عباد اللہ اعینونی، رجال الغیب ان کو کہا جاتا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آپ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انسانوں کے بھی مددگار ہیں، آپ جنات کے بھی مددگار ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ ربیع الثانی کا ماشاءاللہ یہ مہینہ ہے، اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، ہزاروں کی تعداد آپ سننے والے ہیں، اور ہمارے سنیوں کی سٹیجوں پر، ممبروں پر مقررین، واعظین، خطباء پیشاور قسم کے بڑی عجیب عجیب آپ کو کرامتیں سنائیں گے، بڑی بڑی عجیب موضوع روایات اور بڑے عرصے سے سناتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ کئی سالوں سے ان من گھڑت روایات کا سد باب بھی کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ من گھڑت روایتوں کا سد باب کرنا، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، علماء میدان میں آتے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضرت پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی چونکہ کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی بتاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی راستہ بھول جائے تو وہ بلند آواز سے کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، رجال الغیب ان کو کہا جاتا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا پریکٹیکل میرا تجربہ، رات تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا، اسلام آباد کی پہاڑیوں میں راستہ گم ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد آیا، میں نے آواز دی، میرے ساتھ جو وقوع ہوا الحمدللہ اس حدیث کا پریکٹیکل میں نے دیکھا، کچھ اللہ کے بندوں نے آ کے مدد بھی کر دی۔ تو یہ اللہ کے بندے مدد پر معمور ہوتے ہیں۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، فریاد رس۔ آپ کو غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انسانوں کے بھی مددگار ہیں، آپ جنات کے بھی مددگار ہیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، آپ کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ اگر یہ مقام کسی کو ملے گا تو وہ امام مہدی ہوں گے جن کو ملے گا، اس کے علاوہ یہ مقام کسی کو نہیں ملا۔ آپ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹی کرامتیں بنا بنا کر جناب آپ پر وہ پھینکی جائیں، آپ کے اوپر جناب منسوب کر دی جائیں، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جناب غوث پاک تو ایسی ہستی تھی، بس جہاں جاتے تھے کرامتیں 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 دکھاتے تھے۔ حالانکہ آپ کی استقامت تو پڑھ کے دیکھیں، الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے زیادہ درجہ استقامت کا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق، وقت چونکہ مختصر ہے، آپ کے متعلق آج کل ایک کرامت بڑی گردش کر رہی ہے، اور بڑے بڑے جناب خطیبوں نے ان کو بیان بھی کیا کہ آپ کا ایک مرید تھا جو آپ کے کپڑے دھوتا تھا، دھوبی تھا وہ آپ کا، جب وہ مر گیا، قبر میں گیا، تو منکر و نکیر جب اس کے پاس آئے، اس سے پوچھا، پہلا سوال کیا قبر کا، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب دوسرا سوال کیا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یعنی قبر کے سوالوں پر اس نے آگے سے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔
بعض تو یہاں تک بیان کرتے ہیں پھر غوث پاک آگے فرشتوں سے وہ ان کا تھوڑا کھینچ لیا، یعنی کہ بڑی اس طرح بنا کے کرامت بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ قبر کے معاملات آپ کو باہر کس نے بتا دیے؟ وہ کون سا ایسا آلہ تھا جو آپ نے فٹ کیا ہوا تھا قبر پہ کہ آپ کو پتا چل گیا جی فرشتے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے آپس میں؟ تو یہ سوال جب کیا گیا، یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ایسی کوئی کرامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حکایت نہ میں نے کسی کتاب میں دیکھی، نہ پڑھی، نہ کسی سے سنی، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر بندہ مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو قبر کے تینوں بنیادی سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، بڑی آسانی سے دے دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو بھئی غوث پاک کا اتنا قریب کا مرید ہو، دھوبی ہو، اور قبر کے جواب وہ نہ دے سکے؟ آپ تو اس کو منافقوں کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں، آپ تو اس کو کافروں کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، بے بنیاد روایت ہے۔ تو جو بھی اس کو بیان کرے، اس کا بیان کرنا سننا یہ حرام ہے۔